الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وبين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا 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 الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله سبيل الاستشار واجب الاحترام میرے دوستوں بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہمارا بڑا خاص کوشش ہوگی کہ اصلاحی کتاب جو ہے میں آپ کی سپرد کر سکوں۔
ساتھ ساتھ انشاءاللہ قرآن مجید کے اندر سے بخاری اور مسلم کے اندر سے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ذوق والا خطاب بھی قرآن و احادیث کی روشنی میں دیا جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ابھی چاند دن ہیں ذو الحج کے چاند نظر آنے کے، یعنی کچھ دن ہیں، کچھ دنوں کے بعد یہ ذو الحج کا چاند نظر آ جائے گا۔ تو جو بھی مسلمان احباب ہیں قربانیاں دیں گے تو ان کی مسائل کی بڑی ضرورت ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں جن چیزوں کا نہیں پتہ تو وہ ہمیں سیکھنا ہوگا۔ نبی پاک کے غلاموں، آئیے بلا تمہید شروع سے میں کچھ گزارشات کرتا جاؤں۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوست احباب جو آخر میں تشریف لے آتے ہیں تو پوری بات عنوان وہ سنتے نہیں ہیں، تو اس لیے کچھ بات سمجھ نہیں آتی، آگے کا حصہ آگے ہو جاتا ہے، پیچھے کا پیچھے۔ مگر میں کوشش کروں گا کہ جو بھی آئے، جس وقت پر بھی آئے، وہ قیمتی پھول لے کر جائے، قیمتی تحفے لے کر جائے۔ سب سے پہلے میں یہ عید والے دن بھی یاد دہانی کروا دوں گا کہ قربانی جو لوگ کرتے ہیں، سب سے پہلے قصائی کو گوشت جو کرتا ہے، یہ تکبیر پڑھتا ہے، تو اس کو یاد دلا دیں کہ حضور آپ جو تکبیرات ہیں ایک دفعہ کسی کو عام بندے کو سنا دے، کسی بھی عام بندے کو کوئی غلطیاں ہیں تو دور ہو جائے۔ ایسے ہی نہیں ہو کہ آپ کی ایک بندے کی وجہ سے ہماری قربانیاں بھی ضائع ہو جائے۔ یہ آپ نے شفقت فرمانی ہے۔ جو بھی قصائی گوشت کرنے والا، یہ تکبیر لگانے والے ہوتے ہیں، ان کو آپ نے سب سے پہلے یہ فرمانا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کو آپ نے یہ بھی یاد کروانا ہے کہ حلال مال کے سامنے چھری بھی تیز نہیں کرنی، کیونکہ بڑا جلدی میں ہوتے ہیں نا، تو یہ جلدی جانوروں کے سامنے چھریاں تیز کرتے ہیں۔ تو یہ بھی شرعی مسئلہ ہے، کسی جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کریں اور جانور کے سامنے جانور کو زیادہ بھی نہ کریں۔ اور آگے ایک اور بھی مسئلہ ساتھ اصلاحاً سماعت کیجئے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ جو بندے قربانیاں کرتے ہیں، جس بندے نے بھی قربانی دینی ہے، اس کو یہ چاہیے کہ ذو الحج کے چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال بھی کٹوا لے، اپنے ناخن بھی کاٹ لے۔ اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور قربانی واجب کس پر ہے؟ تو میں اگلے دن نماز کے اندر بھی عرض کر رہا تھا کہ قربانی ہر اس بندے پر واجب ہے کہ جس کے گھر میں 7.5 تولہ موجود ہے سونا، اور جس کے پاس یا 95 تولہ یہ چاندنی موجود ہے۔ اور بعض علماء نے اس کو آسان کر دیا کہ اگر کسی کے پاس اکاؤنٹ کے اندر 50 سے 60 ہزار روپے موجود ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مکان بنا رکھے ہیں، تین مکانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، تو وہ بندہ بھی قربانی دے، اس پر بھی واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایک میں نے مسئلہ اگلے دن یاد دہانی کروائی تھی اپنے نمازیوں کو، لیکن یہ بات میں تھوڑا آخر میں کر دوں گا کیونکہ یہ بڑی خاص بات ہے، بڑی خاص۔
اور اگلا بھی مسئلہ سماعت فرماتے ہیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو بندے قربانی دیتے ہیں نا، اکثر لوگ وہ قربانی کے گوشت کے اندر سے کسائی کو مزدوری دے دیتے ہیں، تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں کہ کسائی کو مزدوری دیں، گوشت کے اندر سے مزدوری کو تقسیم نہ کریں، اس کی علیحدہ جو مزدوری ہے اس کو مزدوری دیں، کسائی کی جو مزدوری بنتی ہے۔ یاد رکھیے گا، میں اس کے اوپر ایک نہیں 18 کتابوں کے حوالے پیش کر سکتا ہوں، وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، مقصد اصلاح ہے۔ پھر کئی لوگ یہ جو چمڑا ہوتا ہے جس کو اپنی زبان میں کھال کہتے ہیں، جو اوپر سے اترتا ہے جانور کے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کسائی کو مزدوری میں دے دیتے ہیں۔ تو میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ غریب بندے پر لگتی ہے۔ کوشش تو فرمائیں کہ مدرسہ کے اندر پہنچائیں جہاں یتیم غریب بچے پڑھتے ہیں، یا اس جگہ پر پہنچائیں جہاں کوئی یتیم بیوہ بچیاں ہیں جن کا کوئی کمانے والا کوئی نہیں، وہ صدقے میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک کے غلاموں، میں نے جو آیت اللہ کا قرآن آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں، مگر یہ سماعت کریں، شرعی مسئلے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو یاد رکھیے گا، نیت ساتھ رکھنا۔ اس حوالے سے میں نے ایک دن بڑا پیارا مسئلہ کئی علماء کی یاد دہانی کروائی ہے کہ اگر نیت درست نہ ہو تو قربانی ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ نیت درست نہ ہو مطلب کہ مقصد ہو گوشت کھانا ہے، تو پھر قربانی ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ قربانی کیونکہ یہ تو بات نیت کی ہے، آپ کہیں گے کہ نیت کی بات اتنے پیسے لگا دی ہیں تو قربانی ضائع ہو گئی، بھائی نیت کی بات ہے۔ اگر آپ بیوی کو طلاق دیتے ہیں ادھر کسی کو سمجھانے کے لیے تو طلاق نہیں ہوگی، اگر بیوی کے سامنے کہہ دیتے ہیں تو بیوی فارغ ہو جاتی ہے، یہ شریعت ہے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، نیت صاف ہو، اللہ کو تمہارا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ یہ خون بہانا، حتیٰ کہ یہ خون جو بہاتا ہے اس کا بڑا مقام ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے خون بہاتا ہے نا جس جانور کا، وہ جانور کل کھروں سمیت اور سینگوں سمیت آئے گا، اس بندے کو جنت میں لے کے جائے گا۔ کس بندے کو؟ جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو پیش کیا تھا، اس کو وہ جنت میں لے کے جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے وہ جتنے بھی جانور کے بال ہوں گے نا، اللہ رب العالمین ہر بال کے اوپر اس کو، ایک روایت میں ہے ایک نیکی، ایک روایت میں کہ ایک بال کے بدلے اللہ رب العالمین اس کو 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ صرف مسئلہ کیا ہے کہ نیت صاف ہو، کیونکہ لوگ آج کل نا معذرت کے ساتھ غلط مطلب ہی لے لیتے ہیں، مطالعہ نہیں ہے، تعلیمات نہیں ہے۔ میں بھی ان پڑھ ہوں، کئی دفعہ میں بھی کشمکش میں پڑ جاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کو خون ہمارا پسند نہیں، پہنچتا نہیں ہے۔ بات یاد رکھیے گا، میں نے کیا عرض کیا، اللہ رب العالمین کو نہ ہمارا خون پہنچتا ہے نہ ہمارا گوشت۔ تو کئی لوگ کہیں گے کہ اللہ کو اگر خون ہمارا نہ پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے تو یہ اللہ قربانی کا حکم کیوں فرما رہا ہے؟ تو سنیے، یہ میری بات نہیں ہے، قرآن مجید موجود ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ اللہ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تقویٰ یہ نیت کے ساتھ جا کے ملتا ہے، نیت درست ہو، نیت ہی تو اچھی تقویٰ میں لے کر جاتی ہے۔ تو نبی پاک کے غلاموں، اللہ کو تقویٰ جو کرتا ہے نا، تقوی دار بندہ، متقی پرہیزگار بڑا پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ مجھے بڑا پسند ہے۔ مولا کون؟ فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے۔
جیسے قرآن مجید میں ہے، دوسرا پارہ ہے، چھٹا رکوع ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پتہ چلا تمہارے روزے تب قبول ہوں گے جب تم تقوی دار ہوگے، تمہاری نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ تب قبول ہوں گی جب تم تقوی دار ہوں گے۔ تقوی نہیں ہے تو نمازیں ضائع ہو سکتی ہیں، قربانیاں ضائع ہو سکتی ہیں۔ تقوی کے اوپر میں کبھی انشاءاللہ کھل کر عرض کروں گا۔ او بھائی تقوی ہو نا، تقوی۔ شیخ ابو صالح غوث پاک کے والد جا رہے تھے نا، میں بس اشارہ دے رہا ہوں، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ آپ جا رہے تھے نا، غوث پاک کے والد، آپ ندی کے کنارے پر جا رہے تھے تو ایک آپ نے نا سیب اٹھا لیا، پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا، آپ نے اٹھا کے کھا لیا۔ جب اٹھا کے کھا لیا نا، اچانک ذہن میں آیا یار سیب تو کھا لیا ہے مگر مالک سے اجازت نہیں لی، پتہ نہیں اللہ معاف کرتا ہے کہ نہیں، مگر یہ تقوی کے خلاف ہے۔ غوث پاک کے والد اس باغ کے مالک کو تلاش کرنے لگے۔ جب پتہ چلا نا کہ باغ کا مالک یہ ہے تو آگے سب پہنچ جائے نا، تو آگے سے ایک سفید داڑھی والے بابا کھڑے تھے، تو شیخ ابو صالح اور عبداللہ سومی آمنے سامنے۔ شیخ عبداللہ، ابو صالح اور عبداللہ سومی، یعنی ایک طرف سے نانا ہے غوث پاک کا، دوسری طرف سے غوث پاک کا والد ہے۔ اس وقت غوث پاک کے پیدائش نہیں ہوئی، ابو کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ سنیے، تو جا کے کہنے لگے غوث پاک کے والد باغ کے مالک کو، میں نے سیب کھا لیے، آپ کے باغ کا بہتا ہوا جا رہا تھا پانی میں، آپ مجھے معافی دے دیں۔ تو آپ سمجھ گئے کہ بندہ یہ عام نہیں ہے۔ پوچھا کیا نام ہے؟ کہنے لگا سید۔ اگلا نام نہیں لیا، کہا سید، تو وہ بھی سید ہے۔ کہا کہ یہی بڑا تقوی والا ہے، نوجوان ہے۔ کہنے لگے آپ کو میرے اس باغ کی 10 سال نوکری کرنی پڑی تھی۔ تو عبدالقادر جیلانی کے باپ کہنے لگے چلیں یار تقوی تو بچ جائے گا، 10 سال نوکری کر دوں، کیا سیب مجھے معاف کر دیں گے؟ سیب معاف کر دوں گا۔ بات ختم کرنے لگوں، اگلی بات کرتا ہوں، وقت بڑا میرے پاس کم ہے۔ نبی پاک کی غلاموں 10 سال نوکری کی غوث پاک کے والد نے، 10 سال ہو گئے تو کہنے لگے بابا ابھی تو معافی دے دیں، 10 سال ہو گئے نوکری کی ہے نا تمہاری۔ تو وہ غوث پاک کے نانا کہنے لگے ابھی آپ کو ایک اور بھی شرط قبول کرنی ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ تب سیب معافی دوں گا سیب کی۔ وہ یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے نبینی ہے، کانوں سے ڈوری ہے، ہاتھوں سے لولی لگڑی ہے، اس سے تو نے شادی کرنی ہوگی۔ عبدالقادر جیلانی کے والد سوچنے لگ گئے، ایک طرف زندگی کا مسئلہ ہے، دوسری طرف تقوی کا مسئلہ ہے۔ کہنے لگے کوئی نہیں، شادی تو کر لیتا ہوں، بتائیں معاف کر دے وہ سے؟ بابا جی نے کہا معاف کر دوں گا۔ بات ختم کرنے لگوں، بابا جی نے شادی کروا دی، نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہو گیا نا، نکاح کے بعد عبدالقادر جیلانی کے باپ والد جب اپنے گھر کی طرف گئے نا، جب دروازے کے اوپر قدم رکھا، پہلا قدم رکھا تو سامنے دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہے، جس کے ہاتھ بھی مکمل، کان بھی مکمل ہیں، آنکھیں بھی مکمل، پاؤں بھی مکمل۔ تو عبدالقادر جیلانی کے باپ پیچھے آ گئے۔ عبدالقادر جیلانی کے والد آ کے کہنے لگے بابا جی تم نے تو کہا تھا وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے ڈوری ہے، اس کے ہاتھ پیر پاؤں سارے مکمل ہیں، تو فرمایا بیٹا تو بھی تقوی والا ہے نا، تو وہ بھی تقوی والی ہے۔ اے میرے بیٹا، میں نے یہ جو کہا تھا نا، جو آنکھوں سے اس کو نظر نہیں آتا، نبینی ہے، اس نے ابھی تک کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے۔ اور میں نے جو کہا تھا نا کہ کانوں سے ڈوری ہے، اس نے ابھی تک گھر والوں کے علاوہ کر کے اپنے گھر میں رہ کر اللہ کے قرآن کے علاوہ کوئی اور بات کسی کی سنی نہیں ہے۔ یہ پاؤں سے کہا تھا نا، لولی لگڑی ہاتھوں سے ہے، اس نے کبھی قرآن مجید کے علاوہ کر کے کسی چیز کو ہاتھ لگایا ہی نہیں ہے۔ عبدالقادر جیلانی کہ جب اس ام الخیر فاطمہ کے ساتھ شادی ہوئی نا، جو ام الخیر فاطمہ بھی تقوی والی تو باپ بھی تقوی والا، 10 سال لگا دیے سیب کھانے کو، ادھر تو ہم پورے بکڑے ہڑپ کر جاتے ہیں، پھر بھی کہتے نہیں ہمارے اوپر لگ جاتا ہے، لوگوں کی زمینیں قبض جو جناب والا حبس کر جاتے ہیں۔ مگر سنیے، باپ تقوی والا تھا نا عبدالقادر جیلانی کا، تو بیٹا بھی کوئی چور پیدا نہیں ہویا،
بیٹا بھی ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی پیدا ہوا ہے۔ تو یہ تقویٰ ہے۔ بات کیا کر رہا تھا؟ تقویٰ کی۔ لن ینال اللہ لحومہما، تمہارا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، تمہارا خون نہیں پہنچتا، یہ اللہ کا قرآن ہے، میری بات نہیں ہے۔ نبی پاک کے غلاموں، آئیے تھوڑا سا وقت ہے، میں اس عنوان کو تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ قربانی کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا جان کی قربانیاں بھی لی ہیں حضرت ابراہیم سے، مال کی قربانیاں بھی لی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم قربانی کرو نا، میرے نام کی قربانیاں دو۔ مختصر وقت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ تقسیم کیا، فرمایا نہیں ابراہیم اور قربانیاں دو، پھر 100 گائے قربانی کی، ذبح کی، فرمایا نہیں کوئی اور بھی تو قربانیاں دو نا ابراہیم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 دمبے اور 7 بکرے ملا کے ذبح کیے ہیں۔ فرمایا نہیں ابراہیم تساں اس چیز کی قربانی دیو نا جیڑی تمہیں جان نال بھی پیاری ہے، جو آپ کو جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ نبی پاک کے غلاموں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو لخت جگر ہے نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ کس بیوی سے پیدا ہوئے یہ بھی آپ سماعت کرتے جائیں، میں پھر قربانی کی طرف آتا ہوں۔ نبی پاک کے غلاموں، حضرت سارہ، حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر سے جا رہے تھے نا شام کی طرف، تو آپ کی بیوی حضرت سارہ تھی۔ آپ کہیں گے کہ ان کی بیوی ادھر سے سفر شروع کر رہی تھی تو سارہ تھی، ان کی والدہ تو ہاجرہ ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ تو آئیے سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ نبی پاک کے غلاموں، حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر کر رہے تھے نا، جب مصر کے قریب تھے تو ادھر ایک ظالم جابر بادشاہ تھا، وہ جو بھی دیکھتا تھا نا عورت تو اس کے ساتھ وہ زیاستی کرتا تھا، زیاستی کا نشانہ بناتا تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور حضرت سارہ کو کہ پیاری خوبصورت ان کے ساتھ بیوی ہے، تو اس بدبخت نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر میں تھے، بیوی بھی ساتھ سفر میں تھی، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کرا دیا، حضرت سارہ کو بھی گرفتار کرا دیا۔ نبی پاک کے غلاموں، جب گرفتار کرا کے نا نظر بند کر دیا، طبیعت میری خراب ہے مگر میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سپرد کچھ ذوق کی بات بھی اللہ کے قرآن سے اور بخاری اور مسلم سے پیش کر سکوں۔ نبی پاک کے غلاموں آئیے سنیے گا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے مگر یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، یہ حدیثوں میں ہے۔ اس نے گرفتار کرا لیا نا، سنیے، حضرت سارہ کو علیحدہ رکھ دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علیحدہ رکھ لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، مولا آج میری عزت اس ظالم کے ہاتھ میں ہے، اے اللہ تینوں تے پتہ ہے، سنو پنجابی، اے اللہ تینوں تے پتہ ہے میری نسلوں وچوں نبیاں نے پیدا ہونا ہے، اے اللہ تینوں تے پتہ ہے کہ میرے وچوں حضرت محمد رسول اللہ نے تشریف لانا ہے۔ لوگ کی کمن گے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی برکات عرض کی تھی، مولا آج میری عزت کا خیال رکھی، تے اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا، او قرآن کا استقبال کرو، فرماؤ سبحان اللہ۔ اس طرح کر کے نہیں، اس طرح کر کے نہیں، کچھ ہی فرماؤ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ پریشان نہ ہو، تسی تے دور تسی علیحدہ ہو گئے، لیکن ابراہیم پریشان نہ ہو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے ابراہیم تسی دور ہو مگر میں تے دور نہیں ہاں، میں تے قریب ہاں۔ فرمایا ابراہیم پریشان نہ ہو، ظالم دے
ڈرنا نہیں ہے، میں حکم دیواں گا اگ ٹھنڈی ہو جا۔ فرمایا امتحان شروع جے، ابراہیم ایتھے امتحان شروع جے۔ اللہ اکبر۔ وہ ظالم بادشاہ جابر، وہ حضرت سارہ حضرت ابراہیم دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دی طرف غلط نظریے دے نال، غلط نیت دے نال جدوں اگے گیا نا، حضرت سارہ نے ہاتھ اٹھا دیتے، مولا ابراہیم تے کوئی نہیں، تو تے قریب ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، مولا تو تے کائنات دا رب قریب ہے نا۔ وہ ظالم جدوں قریب گیا غلط نیت دے نال، جدوں حضرت سارہ دے کول گیا، وہ دے ہاتھ شل ہو گئے، جتھے بھی وہ دے ہاتھ سن رک گئے، اکھاں رک گئیاں، پیر رک گئے، زبان نہیں رکی۔ بول کے کہندا وہ ظالم حضرت سارے نو معافی دے دیو نا، ترلا کیتے نا معافی دے دیو نا، لیکن یار اے ولیاں انہاں دے کولوں معافی بندہ منگے تے اے دے دیندے۔ حضرت سارے دے کولوں معافی منگی، ترلا کیتیا معاف کر دیو، ہن نہیں کراں گا۔ حضرت سارے نے پھر دعا کی، مولا معافی دے دے۔ جدوں معافی ملی تے بدبخت غیر مسلم سی نا، پھر غلط نیت دے نال لگے آیا حضرت ساریہ دی طرف، پھر غلط نظریے دے نال جدوں اگے بڑھیا تے ہاتھ خود بخود شل ہو گئے، پیر شل ہو گئے، ہیں جی رک گئے، اکھاں رک گئیاں۔ پھر معافی منگی تے پھر ہو گئی معافی، پھر معافی دے دیتی۔ 3 مرتبہ، وقت نہیں ہے، 3 مرتبہ وہ غلط نظریے دے نال اگے بڑھ رہا ہے، مگر وہ دے ہاتھ پیر رک جاندے۔ وہ سمجھ گیا کہ اے کوئی عام نہیں ہے، اے تو بڑے اللہ دے خاص ہیں۔ فی الفور اپنے ملازمین نو کہندا انہاں نو رہا کرو، حضرت ابراہیم پاک نو بھی رہا کرو تے انہاں نو بھی رہا کرو۔ تے حضرت سارہ جب سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی جاون لگے نا، تے اس بادشاہ نے ایک تحفہ دیتے آئے، توجہ کرے آئے، ایک تحفہ، وہ تحفہ کی ایک کنیز دیتی ہے کہ اے میری طرف ایک کنیز جے، او دا نام سی ہاجرہ۔ زندہ بندہ بولے سبحان اللہ۔ انہوں پتہ چل گیا سی کہ اتھے میرا جادو نہیں چلدا، اتھے میری طاقت نہیں چلدی۔ حضرت ہاجرہ نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ لیا تے حضرت سارہ نے ساتھ لیا، نکاح نہیں ہویا، شادی نہیں ہوئی۔ سنو، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چلدیاں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ دن گزرے نا تے حضرت سارہ خود فرمان لگیاں، پیارے ابراہیم بڑا عرصہ ہو گیا شادی نو تے کوئی بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اگر شادی کر لو نا تے رب پیاری جی اولاد عطا فرما دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتہ کیتا کدے نال شادی کریے تے حضرت سارہ نے فرمایا کہ اے ہاجرہ دے نال نکاح کر لو، ہاجرہ دے نال شادی کر لو۔ بات مختصر کریں کہ حضرت ہاجرہ دے نال شادی ہو گئی۔ نبی پاک دے غلاموں کئی سوال پیدا ہوندے، میں انہاں تے کدی پھر سپیشل گفتگو کراں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نکاح ہویا اور حضرت آدم علیہ السلام دا نکاح ہویا تے گواہ کون سن تے شرائطاں کیڑیاں سن، ہیں جی؟ حضرت آدم علیہ السلام، میں کھل کے عرض کراں گا۔ سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن جا رہے سن، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں تو دل دے وچ ایک تڑپ آئی کہ اج ساڈے بھی بچے ہون ہاں، ہیں جی؟ اللہ دا قرآن نقشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا سانوں دس رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دل دے وچ بچیاں دا پیار آیا تے اللہ دی بارگاہ وچ بچے منگے۔ تسی قرآن دے استقبال کرو تے میں پڑھتا چاہنا قرآن، کہو دو سبحان اللہ۔ اس طرح کر کے نہیں، قرآن پڑھنا سنت ہے، سننا واجب ہے، ہتھاں نوں اٹھا کے فرماؤ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی، ربی هب لی من الصالحین، ربی هب لی من الصالحین، فلما بلغ قال یا بنی، فلما بلغ
इब्राहीम रब्बुल आलमीन मैनू सोना जिहा बच्चा ता कर देना, मैनू सोना जिहा लाल ता कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू बच्चा केड़ा दित्या है। अल्लाह ने दुआ कबूल की फबशरनाहु बिगुलामिन खलीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ताला ने 90 साल बाद पुत्र दित्या है। जदों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 90 साल बाद पुत्र दित्या है, अल्लाह ताला ने ख्वाब दे अंदर की फरमाया, इब्राहीम जान दियां कुर्बानियां भी देंदे रहे हो, कामयाब हो गए हो। इब्राहीम मां दियां कुर्बानियां भी देंदे रहे हो, कुर्बान कीतियां जे तुसी जनाबे कामयाब हो गए हो। ऐ इब्राहीम गुण ओ कुर्बानी देवो ना जेड़ी तुहानू जान नाल भी ज्यादा पसंद है, जेड़ी जान नाल भी ज्यादा महबूब है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सौ उठ दित्या, फरमाया ना ना इब्राहीम दी कुर्बानी देवो ना जेड़ा जान नाल भी तुहानू प्यारा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दूसरे दिन सौ गाय ज़बह कर दी है, फरमाया ना ना ऐ इब्राहीम उस चीज़ दी कुर्बानी देवो ना जेड़ी तुहानू जान नाल भी ज्यादा महबूब है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दूसरे दिन 100 दुम्बर बकरा ज़बह कर दिया। अल्लाह ने फरमाया ना ना इब्राहीम उस चीज़ नू कुर्बान करो ना ओ जेड़ी तुहानू जान नाल भी पसंद है, जेड़ी जान नाल भी प्यारी है। हज़रत इब्राहीम दे दिल विच ख्याल आया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ओदी कुर्बानी क्या मंगदा है जेड़ा अल्लाह ने 90 साल बाद दित्या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू पता चल गया कि अल्लाह ताला उस चीज की कुर्बानी पे मंगदा। शादी हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हज़रत हाजरा दे नाल। कुछ दिन गुजरे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे बेटी दी पैदाइश तो बाद जदों हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा होए ते हज़रत सारिया ने की फरमाया, सुनो। हज़रत सारिया ने बीवी जेड़ी पहली सी कहने लगी, ऐ इब्राहीम लगदा कि पहली बीवी के बच्चे नाल ज्यादा ही बहुत ही मुहब्बत फरमावन लग गए हो। आप इस तरह करो ना, इस्माइल नू भी ते इस हाजरा नू भी जाओ जंगल विच छोड़ आओ, जाओ जंगल विच छोड़ आओ। नबी पाक दे गुलामों हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जंगल छोड़न जा रहे हैं। कुछ नाल थोड़ा जिहा सत्थू है ते कुछ एक मशकीज़ा पानी दा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोटा जिहा पुत्र कौन छोड़दा है, वो भी जंगलों में ते नौजवान बीवी। सुनो, हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब जंगल में पहुंच गए ना, छोड़ा आवन लगे, उस जगह पे जाके छोड़िया जिदे इंसान का कोई नामो निशान भी नहीं है, जंगल ही जंगल है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा को छोड़ के वापस आवन लगे ना, ते हज़रत हाजरा ने एक ही गल की थी, सुनो इब्राहीम ए नौजवान बीवी नू ते इस बच्चे नू छोटी जी उम्र विच जंगल में छोड़ के जा रहे हो, ए इतना दसते जाओ ते अपनी मर्जी दे नाल छोड़ के जा रहे हो या मालिक दी मर्जी नाल छोड़ के जा रहे हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी अखां विचों अथरूआं दा सैलाब आ गया। फरमाया, हाजरा इस नौजवान खूबसूरत बीवी नू ते इस छोटे जे लाल नू अपनी मर्जी नाल कौन छोड़ सकदा है, ये अल्लाह दा ही हुक्म है। फरमाया, इब्राहीम ठीक है, ये फिर आजमाइशत इम्तिहान है, ठीक है तुसी चले जाओ और खुदा जाने ते असी जाना, हमारा खुदा जाने और हम जाने। अल्लाह अकबर। सुनो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी पाक दे गुलामों आ गए। 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद उदे आके चक्कर मार दे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की छोटी जी उम्र है, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए ना तो पानी खत्म हो गया। पानी खत्म हो गया तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बड़ी प्यास लगी है ना। जब प्यास लगी तो हज़रत हाजरा
صفا دیاں پہاڑیاں تے دوڑیاں، اللہ دا قرآن میں پڑھدا دوڑیاں 7 چکر لائے دائیں بائیں، پانی نظر کوئی نہیں آیا۔ جدوں واپس آئیاں نا حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں پہ رگڑ دے جے، ایڑیاں پہ رگڑ دے تھے، اللہ نے 7 چشمے، ایک روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑیاں تے 12 چشمے نازل ہو گئے، 12 چشمے نازل ہو گئے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جو بیوی حضرت حاجرہ جڑے 7 چکر لا رہی سی نا پانی واسطے، کدی دے اللہ نو انہاں دیاں اداواں ایڑیاں پسند آئیاں، اللہ نے قرآن نقشہ کھینچیا، فرماؤ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اللہ اکبر، بات دور چلی گئی۔ نبی پاک کے غلاموں سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے کی فرمایا، ابراہیم بڑیاں قربانیاں دیتی ہیں نا، وہ قربانی جو جڑی تو جان نالو زیادہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس وقت عمر 13 سال ہے۔ قبلہ حاجی لطیف صاحب اللہ سلامت رکھے تو نبی پاک کے غلاموں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خواب آئے نا، اللہ کا حکم جاری ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کتنے بڑے ہوئے؟ آج دا باپ اگر آج دا بیٹا ہوتا تو کہنا ہو بابا تو ہمیں چھوڑ کے گیا تھا جنگل میں، میری نوجوان ماں تھی، اس نے مجھے جنگل میں پالا ہے، تو ابھی مجھے ذبح کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے آ گئے، آ کے فرمایا حضرت حاجر ماجرہ تیار کرو نا اسماعیل نو، تے نال رسی بھی دیو تے نال چھری بھی دیو۔ ہائے ہائے نبی پاک دے غلامو، نال رسی بھی دیو تے نال چھری بھی دیو۔ ہائے ہائے ماں سی نا مگر ولی سن، اے نہیں فرمایا اے ابراہیم بچپن ہی چھوڑ کے چلے گئے سو، بچپن ہی تے ہن بیٹے دا حق لینے واسطے آ گئی، بیٹا ہی کہہ دیندا 13-14 سال کوئی اتنی عمر نہیں ہوندی۔ اج کل تے خیر 7 سال دا بچہ ہی ساڈا نیٹ تے چلا کے ساڈا وہ کی کہنے استاد ہی بن گیا،
لیکن بابے بیٹھے نا انہوں پتہ تے کرو جی ان عمرہ گزاریاں معذرت دے نال 20 سال 18 سال تک بچے اکٹھے نہاندے سن کھیڈتے سن، لیکن وہ دور نہیں آیا۔ نبی پاک کے غلام عنوان چینج ہو جائے گا، وقت بڑا مختصر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے، چھوٹی جی عمر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی، ایویں نہیں فرمایا جا کہ بابا تسی مینوں ذبح کرنے واسطے آ گئے ہو، پتراں نوں بھی کدے ذبح کیتا جاندا، مگر باپ بھی نبی ہے تے بیٹا بھی۔ حضرت اسماعیل